اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلید شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک نہایت ہی مجرب نسخہ لے کے آیا، اور اس نسخے کا نام سپوپی مستگی جواہردار۔ ابھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی سپوپی مستگی جواہردار، یہ اس نسخے کا ٹائٹل ہے۔ ابھی یہ نسخہ کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہوگا، اور یہ کیسے بنتا ہے، اور اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ بھی، اور مقدار خوراک، اور بعد میں یعنی آخر میں اس کے جو شارٹ فوائد ہے وہ بھی میں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلے آپ بھائی اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ یعنی اس میں جو مستگی ہے یہ جزوی اعظم ہے۔ تو پہلے آپ کو مستگی رومی 3 تولے، تباشیر نقرہ 3 تولہ، سبز الائچی 3 تولہ، کشتہ عقیق 1 تولہ، کشتہ مرجان 1 تولہ، کشتہ چاندی 1 تولہ، اور کوزہ مصری 12 تولہ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ مستگی رومی 3 تولے، تباشیر نقرہ 3 تولے، سبز الائچی 3 تولہ۔ بعد میں کشتہ عقیق 1 تولہ، کشتہ مرجان 1 تولہ، اور کشتہ چاندی 1 تولہ، اور کوزہ مصری 12 تولے۔ ابھی ان اجزاء کو لینے کے بعد، یعنی اس میں تو 3 کشتے ہیں اور باقی کچھ اجزاء ہے، تو پہلے جو اجزاء ہے وہ صاف کرو، اور پھر اس کا جو طریقہ تیاری ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اول الائچی کے بیج مصری میں ملا کر نہایت باریک کرل کریں، پھر جتنی بھی کشتہ جات ہے وہ اس میں ملا کر کرل کر کے خوب یکجان کر لیں، اور آخر میں مستگی ملا کر آہستہ آہستہ کرل کر کے یکجان کر لیں، بس تیار ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ مستگی ملائیں گے تو اس کو زوردار ہاتھوں سے کرل نہیں کرنا، کیوں یہ چپک جاتا ہے۔ اس کو باریک یعنی آہستہ آہستہ آپ کو کرل کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس جو اکسیر ہے وہ تیار ہے۔ ابھی جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی مقدار خوراک کی ہے کہ اس کو کس حساب سے لینا ہے۔ تو اس کی جو مقدار خوراک ہے 2 رتی سے 4 رتی تک، 2 رتی سے لے کے 4 رتی تک، صبح نہار منہ ناشتہ سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ بلائی یا بدرقہ مناسبہ۔ ابھی بدرقہ مناسبہ حکمہ حضرات جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میڈیسن ہوتا ہے وہ دودھ اور بلائی کے ساتھ کھایا جا سکتے ہیں، لیکن بعد میں جو حکیم اس کو کوئی اور مرض کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ دودھ بلائی استعمال کرے، پھر اس کا بدرقہ وہ چینج بھی کر سکتا ہے، یعنی تبدیل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جو مریض آتا ہے وہ تو حکیم کے پاس آتا ہے، حکیم اس کا تشخیص کر کے پھر وہ اس میڈیسن کو یعنی اس سپوپ کو جو بھی بدرقہ اس کے ساتھ فٹ ہوگا وہ مریض کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ سپوف اس چیز کے ساتھ لینا ہے، یعنی طریقہ استعمال حکیم خود اس کو بتائے گا۔ آخر میں اس کے جو کچھ فوائد ہیں وہ بھی آپ بھائی سن لیں۔ یعنی یہ مقوی اعضائے رئیسہ اور مقوی باہ بھی ہے، اور صورت انزال حقان قلب اور ضعف قلب بوجہ تسکین و تحلیل کو نافع ہے، استسقاء قلبی پر بہت زیادہ مفید ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے، وزن کی کمی درست ہو جاتی ہے، چہرے کی جائیہ یعنی جو چیا ہوتی ہے چہرے کے اوپر، اور زردی جو پیلا فن ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے، ذکاوت حس کے لیے بھی بہترین دوائی ہے، اور دق الاطفال کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ لٹکی ہوئی جسم کو بھی ٹائٹ کرتے ہیں، یعنی یہ کندن بدن بھی ہے۔
تو یہ تھا آج کا ایک آسان سا نسخہ جو میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا۔ باقی اس کے اندر جو اجزاء شامل ہے وہ تو آپ کسی بھی پنسار سے لے سکتے ہیں، لیکن جو کچھ جات اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں کوشش کریں کہ وہ خود ساختہ ہونا چاہیے، یعنی خود آپ نے بنائے ہوں گے تو بہت اچھا کام کرے گا۔ اور کچھ جات کے لیے جتنی بھی کچھ جات ہے وہ تو ہمارا دوسرا جو یوٹیوب چینل ہے سنیاسی کچھ جات، ان پر یہ تمام کچھ جات میں نے مینشن کی ہوئی ہے، اور آپ وہاں پر جا کر ایک کس ترتیب سے کشتے بنتے ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ، وہی التجا کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیا کرے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔